ابھی جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں پھر ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کا تذکرہ کر رہا ہے، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کی طرف سے جس طرح سے اللہ کی نافرمانیاں، گستاخیاں اور مخالفتیں ہو رہی ہیں اس کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ایک واقعہ پیش آیا تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ بنی اسرائیل، جیسا کہ کل بتایا گیا تھا کہ 40 سال تک ایک وادی میں بھٹکتے رہے اپنی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کی طرف سے عذاب کے طور پر۔ تو 40 سال تک جب بھٹکتے رہے، پھر جب توبہ معافی سب ہو گئی تو اللہ کی طرف سے ایک بستی میں ان کو داخل ہونے کے لیے کہا گیا، فاتحانہ انداز میں۔ اب وہ بستی کون سی تھی؟ مفسرین نے اپنی اپنی تحقیق کے مطابق اس کا نام بتانے کی کوشش کی ہے۔ ممکن ہے بیت المقدس کی سرزمین ہو، جیسے سورۃ المائدہ میں بھی اشارہ کیا گیا کہ ادخلوا الارض المقدسۃ التی بارکنا فیہا، کہ اس مقدس سرزمین پر داخل ہو جاؤ جہاں ہم نے برکتیں رکھی ہے، جس کے آس پاس ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ تو اس لیے بہت سے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ وہی مقدس سرزمین ہے، بیت المقدس۔ یہ بعض لوگوں نے جریکو جو علاقہ ہے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ بہرحال علاقہ جو بھی ہو، مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو پیغام دینا چاہتا ہے اس پیغام کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اللہ نے کسی بستی کا صراحتاً نام نہیں لیا ہے، نہ صحیح حدیث میں صریح طور پر کوئی بات بیان کی گئی ہے۔ اس لیے بستی کے نام کے جاننے پر آیت کا سمجھنا کوئی موقف نہیں ہے۔ آیت کے سمجھنے کے لیے اس بستی کا نام جاننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ واقعہ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ فلاں بستی میں داخل ہونا ہے، لیکن فتح اور کامرانی کے باوجود کیسے داخل ہونا ہے؟ جھک کر داخل ہونا۔ ایک پھاٹک یا دروازہ تھا، مین گیٹ، اس گیٹ سے داخل ہوتے وقت کہا گیا کہ ذرا جھک کر تواضع کے ساتھ داخل ہونا، زبان پر اللہ سے مغفرت کی دعائیں ہوں، جیسے عام بادشاہ فاتحانہ انداز میں سینہ تان کر ڈھول پیٹتے ہوئے متکبرانہ انداز میں نعرے لگاتے ہوئے داخل ہوتے ہیں۔ کہا کہ ویسے جشن نہیں منانا ہے، بلکہ انتہائی تواضع کے ساتھ زبان سے استغفار کرتے ہوئے اس میں داخل ہونا ہے۔ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت داخل ہوئے، بالکل سر جھکا جا رہا تھا، اور جیسے ہی داخل ہوئے اللہ کے رسول نے غسل کر کے 8 رکعت نماز پڑھی۔ ایسے حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب وہ فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے تو انہوں نے بھی 8 رکعت نماز پڑھی۔ تو یہاں بھی ممکن ہے کہ جھک کر داخل ہونے کا مطلب، جیسا کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے، کہ وہاں جا کر اللہ کے سامنے سجدے شکر بجا لاؤ، اللہ کے سامنے نماز پڑھو، اور جو چاہے وہاں پر وہ کھاؤ۔ اس زمین پر جو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے غذائیں رکھی ہے، خوب مست ہو کر جتنا جی چاہے کھا لینا، اور جو اخلاص سے کرے گا اللہ تعالیٰ مزید اس کو بدلہ دے گا۔ لیکن ہوا یوں کہ ان کو جو کہا گیا تھا اس کو الٹا کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان سے کہا گیا تھا کہ ذرا جھک کر داخل ہو جائے، تو یہ سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ ان سے کہا گیا تھا کہ استغفار کے کلمات حتی یحط کے معنی گرانا،
یہ الفاظ کہے جائیں تو بجائے حتہ کے انہوں نے کہا حنتۃ فی شعیرہ، یعنی جو کا غلہ ہو، جو کا غلہ ہو۔ اللہ نے جو کہنے کے لیے کہا تھا اس کی مخالفت کی، اس کے الٹا کیا، تو پھر اللہ کی طرف سے سخت ترین عذاب آیا اور وہ جتنے بھی نافرمانی کرنے والے تھے سب ہلاک ہو گئے۔ اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے وَإِس، اس وقت کو بھی یاد کرو، قُلْنَا، ہم نے کہا، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، هَذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں، یعنی ایک بستی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا، فَكُلُوا، کھاؤ، مِنْهَا، اس میں سے، حیث، جہاں، شئتم، تم چاہو، رغدن، پوری جی بھر کر کھاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، یعنی اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جی بھر کر جہاں سے چاہے کھاؤ۔ کھانے پینے کی آزادی دی گئی کہ جو بھی غذا وہاں پر آپ کو ملے جی بھر کر، رغدن کہتے ہیں آسانی کے ساتھ، بغیر کسی رکاوٹ کے جی بھر کر کھانا، جتنا جی چاہے کھاؤ، حیث شئتم، نے جہاں سے چاہے۔ وَادْخُلُوا، اور داخل ہو جاؤ، الباب، خاص دروازے میں، سجدن، جھکتے ہوئے، وقولوا، اور کہو، حتۃ، حتہ کہو، نغفر لکم، ہم تمہاری مغفرت کریں گے، خطایاکم، تمہارے گناہوں کی، وسنزید المحسنین، اور ہم عن قریب اخلاص سے کام کرنے والوں کے ساتھ مزید اضافے کا معاملہ کریں گے۔ تو ان سے کہا گیا ادخلوا الباب سجدن، اس مین، الباب مانے مین دروازے سے جب آپ داخل ہو رہے ہو تو آپ کا سر جھکا ہوا ہو، تواضع کے انداز سے داخل ہو جاؤ۔ وقولوا حطہ، حتہ یحط کے معنی آتے گرانے کے، تم یہ کہو کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو گرا دے، ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ہمیں معاف کر دے، نغفر لکم خطایاکم، ہم آپ کے گناہوں کی بخشش کریں گے، وسنزید المحسنین، اور جو محسن ہوں گے، اخلاص کے ساتھ کام کرنے والا، خوش دلی سے کرنے والا، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر صحیح طریقے پر عمل کرنے والا، اس کے اعمال میں، ثواب میں ہم اور اضافہ کریں گے۔ عمل کرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ تو ہوتے ہیں کہ کہا گیا نا ہم کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، حکم پورا کرتے ہیں بھلے جیسے بھی ہو۔ دوسرے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کا حکم سمجھ کر بالکل خوش دلی سے، ثواب کی امید کے ساتھ، ایک ایک بات کا خیال رکھتے ہوئے پوری طرح سے اچھے انداز میں ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو حکم پورا کرے گا اس کو تو ثواب ملے گا ہی، لیکن جو خوش دلی سے، اخلاص کے ساتھ، صحیح طریقے پر ایک ایک چیز کا خیال رکھتے ہوئے کرے گا اس کو مزید ثواب ملے گا۔ لیکن ہوا کیا؟ فبدل، تو بدل دیا، الذین، ان لوگوں نے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، قولا، ایسی بات کو، غیر الذی قیل لہم، اس کے علاوہ جو ان سے کہی گئی تھی، یعنی جو ظلم کرنے والے تھے، نافرمان لوگ تھے، ان سے جو کہنے کے لیے کہا گیا تھا کہ اللہ مغفرت کر، یا اللہ مغفرت کر، یہ کہتے ہوئے آپ داخل ہو جاؤ، سر جھکا کر داخل ہو جاؤ، وہ حکم انہوں نے بدل دیا، بدل مانے تبدیل کر دیا، غیر الذی قیل لہم، ان سے جو کہا گیا تھا اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام انہوں نے کیا، جو کہا گیا تھا وہ انہوں نے نہیں کیا، یعنی ان سے کہا گیا تھا جھک کر جائیں، وہ سرین کے بل جانے لگے، ان سے کہا گیا تھا کہ آپ زبان سے کہے حتہ حتہ، یا اللہ ہماری مغفرت کر، یا اللہ ہماری مغفرت کر، انہوں نے اس کے بدلے جیسا کہ حدیث میں آیا حنتۃ فی شعیرہ، کہا یا اللہ جو کا غلہ دے دے، جو کا غلہ دے دے، یعنی کھانے کی مذاق اڑایا، تفریح کی، اللہ کی بات کا مذاق اڑایا، ٹھٹے اڑایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَنزَلْنَا، تو ہم نے نازل کیا، عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، اللہ کی نافرمانی کی، رجزن، سخت ترین عذاب کو، من السماء، آسمان سے، بما کانوا، جو کچھ وہ کرتے، بما کانوا یفسقون، جو گناہ کیا کرتے تھے۔ رجز کہتے ہیں آسمان سے جو عذاب نازل ہوتا ہے،
جس کو آدمی روک نہیں سکے، ایسا عذاب جس کو آدمی روک نہیں سکتا۔ تو ان پر پوری قوم پر عذاب آیا۔ ظلموں مانے وہ لوگ، سارے لوگوں نے غلط نہیں کیا تھا، کچھ لوگوں نے غلط کیا تھا۔ جن لوگوں نے غلط کیا، ظلم کے معنی الٹا کرنا، اللہ کی بات کی مخالفت کی، اللہ کے احکام کے خلاف کام کیا، ان پر سخت ترین عذاب آیا۔ اب وہ عذاب کیسا تھا؟ بعض لوگوں نے کہا پلیگ طاعون کی شکل میں آیا، بعض لوگوں نے اور کوئی کہا۔ بہرحال علماء نے لکھا اتنا سخت ترین عذاب تھا کہ 70,000 لوگ اس میں مارے گئے۔ آسمان سے عذاب آیا، کیوں آیا؟ بما کانوا یفسقون، فسق کہتے ہیں نافرمانی کرنا، اللہ کی جو مسلسل نافرمانی کرتے تھے اس کے نتیجے میں اتنا سخت ترین عذاب آیا۔ بہرحال ان آیات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے احکام کے بجا لانے میں کامیابی ہے، جیسے کہا جائے ویسے کرنا چاہیے، عملاً بھی قولاً بھی۔ دوسری چیز، اللہ کی بات کی مخالفت جان بوجھ کر کریں گے اس پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ فاتحانہ انداز میں اگر کسی بستی میں داخل ہونا ہے تو اسلام فتح کرنے والوں سے کہتا ہے کہ جھک کر داخل ہونا چاہیے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ چوتھی بات جو یہاں معلوم ہوتی ہے کہ اخلاص سے، خوش دلی سے جو کام کرتا ہے اس کا اللہ کے یہاں ثواب مزید بڑھ جاتا ہے، عام لوگوں کے مقابلے میں اس کا عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ بڑھتا ہے۔ بہرحال جو واقعات ہمارے سامنے بیان کیے گئے ہیں ان واقعات سے سبق لے کر ہمیں اپنی زندگی میں اصلاح کر کے صحیح طور پر عمل کرنے کی اللہ توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔